اللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التکویر اور سورۃ الانفطار اور اسی طرح سورۃ المطففین اور سورۃ الانشقاق، یہ وہ صورتیں ہیں جن میں قیامت اور اس کے مناظر کا تذکرہ ہے، اور حدیث میں جیسے آتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ قیامت کو دیکھے جیسے آنکھوں دیکھی چیز ہوتی ہے تو وہ سورۃ التکویر، سورۃ الانفطار اور سورۃ الانشقاق پڑھ لے۔ اور یہ صورتیں قیامت کے مناظر پیش کر کے اصل میں قیامت کی ہولناکی اور اس کا انسان کے لیے بہت ہی شدید ہونا کہ وہ بڑا سخت اور جاں گسل اور انسان کے لیے بہت ہی پریشان کن مرحلہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیبتنی ہود و الواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون وإذا الشمس كورت وإذا السماء انشقت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ اتنی ہولناک صورتیں ہیں اور انسان کو اتنا پریشان اور غمزدہ کر دینے والی ہیں کہ مجھ پر بڑھاپا آ گیا ہے ان کی وجہ سے۔ شیبتنی ہود، اور ان کے اندر دو چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ سورہ ہود کے اندر قیامت کا بھی تذکرہ ہے، لیکن قیامت سے پہلے دنیا کے اندر جو عذاب آیا ہے مکذبین کے اوپر، اس کا تفصیلی تذکرہ ہے۔ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم مدین، قوم موسیٰ، جو دنیا میں ان کے اوپر عذاب آیا اس کا تذکرہ ہے، اور پھر اس کے بعد قیامت کا بھی تذکرہ ہے۔ تو دنیاوی عذاب اور اخروی عذاب دونوں اس صورت میں بیان کیے گئے ہیں، اور یہ نبیوں کی سرگزشت بیان کرنے والی جو لمبی صورتیں ہیں، سورۃ الاعراف اور سورہ ہود، یہ ان میں سے ہیں۔ اور بعض صورتیں اختصار کے ساتھ ان میں بیان کیا گیا ہے نسبتاً، جیسے سورۃ الشعراء ہے اور سورۃ الانبیاء ہے، تو ان میں نسبتاً اختصار سے نبیوں کی سرگزشت بیان کی گئی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ میری قوم پر کہیں عذاب نہ آ جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ قیامت کو ان کا کیا بنے گا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مخلوق کی خیرخواہی کا نتیجہ تھا۔ اپنے بارے میں تو یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت سے پر امید تھے کہ اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازے گا، لیکن جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے یقینی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کے بارے میں تو یقین تھا۔ آپ سے بڑھ کر اللہ رب العزت پر حسن ظن کس کا ہو سکتا ہے؟ آخرت میں تو اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت بہتر آخرت لے کے آنے والا ہے، لیکن پھر بھی دنیا کے اندر خوف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب تھا
لیکن اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں میرے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، کیسی مشکلات پیش آئیں گی، کیسے حالات پیش آئیں گے، کیسے امتحانوں سے گزرنا پڑے گا، یہ میں نہیں جانتا۔ تو یہ آخرت کے بارے میں نہیں ہے، یہ دنیا کے بارے میں ہے۔ اور آخرت کے بارے میں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر تسلی دی، جیسا کہ قرآن مجید کے دوسرے مقامات پر ہے کہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اور وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ تو یہ بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی تھیں جن پر آپ کو اطمینان اور یقین تھا کہ آنے والا وقت جو ہے آخرت کا بالخصوص وہ میرے لیے بہت اچھا ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فکر تھی وہ قوم کی فکر تھی، اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کہیں ان پر ان کی سرکشی اور ان کے تمرد اور طغیان کی وجہ سے عذاب نہ آ جائے، اور آخرت میں یہ کس بدترین انجام سے دوچار ہونے والے ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہوتے تھے۔ جیسا کہ فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، اور ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ان کو دیکھ کر کے یہ مان نہیں رہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ میں پریشان ہوئے جا رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرے سمجھانے میں اور پہنچانے میں کوئی کمی ہے جس کی وجہ سے یہ مان نہیں رہے، تو اپنے آپ پر سارا بوجھ ڈالتے ہیں۔ تو یہ چیز تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا۔ اور قیامت واقعتاً ایک بڑا ہولناک مرحلہ ہے جس سے انسان جو ہے وہ خوف زدہ ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے ڈرتے تھے کہ کیونکہ اس دن اللہ رب العزت کا جو جلال اور اللہ رب العزت کا جو غضب ہوگا وہ سارے کے سارے سراسیمہ اور خوف زدہ ہوں گے کہ آج اللہ رب العزت بڑے غضبناک ہے، تو اللہ کے سامنے آنے کی کوئی ہمت نہیں کرے گا، سارے جو ہیں وہ نفسی نفسی کہہ کر پیچھے ہٹیں گے۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو اللہ رب العزت کے وعدے ہیں ان کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی فرمائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سفارش کریں گے، اور امت کے لیے بھی اور پوری اللہ کی مخلوق کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں گے، اور اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش قبول کر کے حساب شروع فرمائے گا۔ تو یہ صورتیں ایسی ہیں جو قیامت کا منظر اس طرح پیش کرتی ہیں جیسے آنکھوں دیکھی چیز ہوتی ہے، اور اس میں جو موضوع بیان ہوا ہے ایک تو قیامت کے احوال ہیں، ہولناکیاں ہیں۔ ہول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرا دینے والی چیز جو انسان کو خوفزدہ کر دے۔ ہول کا معنی ہوتا ہے جس کی ہیبت سے انسان ڈر جائے اور خوف کھائے انسان، وہ ہول ہوتا ہے۔ تو ایک تو قیامت کی ہولناکی بیان فرمائی ہے، اور دوسرا اس وقت جو واقعات رونما ہونے والے ہیں ان کی منظر کشی کی ہے، اور تیسرا قرآن مجید کی حقانیت بیان فرمائی ہے، اور قرآن مجید کے لانے والے دونوں رسول، رسول ملائکی جبریل امین جو فرشتہ رسول تھا وہ بھی اللہ رب العزت کے منتخب فرشتوں میں سے ہیں، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، وحی کے لیے اللہ نے فرشتوں میں سے بھی چنے ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں، ومن الناس، اور جو لوگوں میں سے اللہ چن لیتے ہیں کہ اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچائیں، وہ لوگوں میں سے برگزیدہ اور چنیدہ افراد ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسول ملائکی یعنی جو ملائکہ میں رسول ہے اور ان کا سردار ہے جبریل امین روح القدس، ان کا تذکرہ فرمایا اور ان کا مقام و مرتبہ بیان فرمایا، اور اسی طرح جو رسول بشری ہے، بشر رسول ہے، ان کا تذکرہ فرمایا، اور ان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ ذکر کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ذکر فرما کر کہ کس طرح ان کا مالا اعلیٰ کے ساتھ تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان مخاطبین کو توجہ دلائی کہ وہ اس قرآن کے اوپر ایمان لائیں اور اس کو قبول کریں۔ اور قیامت اور قرآن کا آپس میں بڑا تعلق ہے،
قرآن قیامت سے ڈرانے والا ہے، اور قیامت جو ہے یہ وہ آخری مرحلہ ہے جو اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد پیش آنے والا ہے، اور یقیناً پیش آنے والا ہے، اور سارے نبیوں نے اس سے لوگوں کو ڈرایا اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور ایمان بالآخرت یہ ایمانیات میں ایک بنیادی رکن ہے۔ ایمان باللہ، ایمان بالرسل، اور ایمان بالکتب، اور ایمان بالملائکہ، اور ایمان بالآخرہ، یہ بنیادی رکن ہے ایمانیات کے اندر۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ ایمان کی دعوت دیتا ہے، ایمان کی دعوت دیتا ہے، اور سارے ایمانیات بیان فرمائے ہیں قرآن مجید نے۔ اللہ رب العزت کا بھی تذکرہ فرمایا، اور اللہ کے فرشتوں کا بھی ذکر فرمایا، اللہ کی کتابوں کا بھی ذکر فرمایا، اللہ کے نبیوں کا بھی ذکر فرمایا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی اور رسول ہیں ان کا بھی ذکر فرمایا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے آخرت کا بھی بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ تو قرآن مجید کا آخرت کے دن یعنی قیامت اور اس کے بعد جو پیش آنے والے حالات ہیں ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، تو اس لیے یہ دونوں چیزیں یہاں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ ابتدائی نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کی ترتیب نزول میں 7ویں ہے، 7ویں نمبر پہ یہ نازل ہوئی ہے، اور جو ابتدائی صورتیں نازل ہوئی ہیں جیسے سورہ مزمل ہے، سورہ مدثر ہے، اس کی کچھ آیات، سورہ قلم ہے، سورۃ الفاتحہ ہے، اسی طرح یہ صورت ہے، ان صورتوں کے بعد یہ نازل ہونے والی صورت ہے۔ اور یہ جو روایات ہوتی ہیں اس کے نزول کے بارے میں کہ یہ فلاں صورت سے پہلے اور فلاں صورت کے بعد نازل ہوئی ہے، یہ روایات جو محدثین کا پیمانہ ہے نقد کا اور چھان بین کا، تنقیح کا، اس کے مطابق تو یہ روایات اتنی معتبر نہیں ہوتی، لیکن مفسرین کے ہاں یہ روایات قابل قبول ہوتی ہیں، وہ ان روایات کو لے لیتے ہیں، اگرچہ اسنادی اعتبار سے یہ اس پائے کی روایات نہیں ہوتی جیسے احکام کی اور عقیدے کی روایات کے لیے محدثین نے جو معیار قائم کیا ہوا ہے جانچ اور پرکھ کا اور روایات کو دیکھنے کا، تو اس معیار پہ یہ پوری نہیں اترتی۔ تفسیر کی کتابوں میں ذکر کی جاتی ہیں، اس لیے ہم بھی ان پر اعتماد کر کے ذکر کر دیتے ہیں ان کو، لیکن یہ بات بہرحال سیاق سے معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو مضمون ہے اور جو اس کے اندر موضوع بیان ہوا ہے اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ تنبیہ اور انذار کی صورت ہے، اور تنبیہ و انذار کا جو دورانیہ تھا وہ ابتدائی تھا۔ منذرات اور منبہات، لوگوں کو خبردار کرنے والی صورتیں، آگاہ کرنے والی صورتیں، اور لوگوں کو متنبہ کرنے والی صورتیں، تاکہ انہیں غفلت اور جس بے حسی اور جس لاپرواہی کے اندر اور بے توجہی کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں انہیں جھنجھوڑا جائے، اور اس سے نکال کر انہیں اس بات کی طرف لے کے آیا جائے کہ وہ سوچیں، فکر کریں، غور کریں، مستقبل پر بھی اور اپنے آپ پر بھی اور اپنے کردار پر بھی۔ تو یہ ایسی صورتیں ہیں کہ واقعتاً جنہوں نے معاشرے کو جھنجھوڑا اور جن کے دل زندہ تھے اور جن کی عقل سلیم تھی انہوں نے قرآن کو قبول کر لیا، لیکن جو اندھے بہرے ہو گئے اور جنہوں نے اپنی عقلوں پہ پردے ڈال دیے تو ان کے اوپر پھر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکا۔ تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ یہ آیات جو ہیں
یہ نفخہ اولا سے تعلق رکھنے والی ہے۔ نفخۃ الساق اور نفخۃ الفنا، جب پہلا سور پھونکا جائے گا اور اس سے ساق بے ہوشی اور موت طاری ہو جائے گی، اور اس موت اور اس بے ہوشی اور موت کے طاری ہونے کے وقت جو اس عالم کون و مکان کا جو حال ہوگا اور جو کیفیت ہوگی وہ ان آیات کے اندر بیان کی گئی ہے۔ اذا الشمس کورت، فرمایا جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ کور یکور، تکویر کا معنی ہوتا ہے کور العمامۃ، اس نے پگڑی کو سر پہ لپیٹ لیا۔ تو اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی اب یہ سورج کا نظام اور سورج کا خاندان یہ پھیلا ہوا ہے، اس کو سمیٹ دیا جائے گا، سکیڑ دیا جائے گا اور اسے لپیٹ دیا جائے گا۔ اور جب اسے سکیڑا جائے گا اور اسے لپیٹا جائے گا تو پھر اس کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی، اس کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی۔ اور آج بھی جو فلکیات کا مطالعہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سورج ایک دہکتے ہوئے تنور کی طرح ہے، جس کے اندر مختلف گیسیں بڑی مقدار میں موجود ہیں اور وہ خارج ہوتی ہیں اور ان سے حرارت بھی پیدا ہوتی ہے اور ان سے روشنی بھی پیدا ہوتی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ سورج ٹھنڈا ہو جائے گا، ایک وقت آئے گا کہ یہ سورج ٹھنڈا ہو جائے گا اور اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔ تو کویرت کا معنی دونوں چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، اس کو سکیڑ دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا، اور یہ سکڑ کر سمٹ کر بالکل چھوٹا ہو جائے گا اور بے نور بھی ہو جائے گا، سورج کی روشنی نہیں رہے گی۔ اور اس سے پہلے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اس کی چال بھی بدل جائے گی، یہ مشرق سے طلوع ہونے کی بجائے قیامت سے پہلے مغرب سے طلوع ہوگا، مغرب سے طلوع ہوگا۔ تو اس کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ تبدیلیاں بڑھتی جائیں گی، اور بڑی تبدیلی جو رونما ہوگی وہ اس کا جو زمین کا سفر ہے اور سورج کی جو چال ہے یہ بدل جائے گی، بجائے مشرق سے طلوع ہونے کے یہ مغرب سے طلوع ہونے لگے گا، لیکن اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اللہ اکبر۔ اذا الشمس کورت، یہ اذا جو ہے یہ ظرفیت اور شرط کا مفہوم ادا کرتا ہے کہ شرط کا معنی بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے تو اس کی اذا ہوگی، یعنی یہ جتنے بھی اذا شرطیہ آئے ہوئے ہیں اور ظرف کا معنی دیتے ہیں جب یہ ہوگا، 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 تو آخر میں اللہ رب العزت نے ایک چیز بیان فرمائی ہے، عالمت نفس ما احضرت، تو اس وقت ہر ایک کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا لے کے آیا ہے، کیا اس نے حاضر کیا ہے۔ تو وہ جو آخر میں آیا ہے نا وہ یہاں سب کے ساتھ مقدر ہے۔ سورج کی تبدیلی یہ اس عالم کون کے اندر یہ زمین اور یہاں بسنے والے انسانوں کے لیے یہ بہت بڑی تبدیلی ہوگی کہ زمین بھی سورج کے ساتھ متعلق ہے اور دوسرے سیارے بھی اس کے ساتھ متعلق ہیں، تو یہ جو سورج کا خاندان ہے اس کے اندر بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے، اور انقدرت جھڑنے لگیں گے، ٹوٹنے لگیں گے۔ اللہ اکبر۔ آج بھی جو فلکیات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ستاروں کے مدار ہیں جن کے اندر وہ چلتے ہیں، لیکن وہ آہستہ 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 اپنے مدار سے ہٹ رہے ہیں، اپنے مدار سے ہٹ رہے ہیں، اور یہ ہٹتے ہٹتے ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے اور پھر ٹکرائیں گے، اور ٹکرا کے پھر یہ جھڑ جائیں گے اور ان کا وجود ختم ہو جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ انقدرت الطیر، پرندہ جو ہے وہ اپنے گھونسلے سے گر گیا۔ انقدرت الطیر، پرندہ جو ہے وہ اپنے گھونسلے سے، چھوٹے بچے نہیں ہوتے بوٹ چڑیا کے چھوٹے بچے،
وہ بعض اوقات بے احتیاطی کی وجہ سے وہاں سے گر جاتے ہیں اور پھر وہ بچتے نہیں ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتے ہیں، کسی کوے یا چیل کا یا کسی بلی اور اس طرح کے جانور کا وہ لقمہ بن جاتے ہیں۔ تو ان قدارہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک قدورت کا معنی ہوتا ہے گدلا ہونا، قدارہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مقدر، گدلا پن، یعنی کسی چیز کا مٹیالہ ہونا۔ اب تو روشن ہے تو یہ مٹیالے ہو جائیں گے، یعنی بے نور ہو جائیں گے۔ اور دوسرا اس کے اندر معنی کیا ہے کہ یہ اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گے وہاں سے، بلکہ ٹوٹ کے گر جائیں گے۔ تو ستارے ٹوٹ جائیں گے، ستارے گر پڑیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے اور گدلا جائیں گے اور ماند پڑ جائیں گے۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے۔ یہ پہاڑ جتنے اوپر ہیں اس سے زیادہ زمین کے اندر ہیں، اس سے زیادہ ان کی جڑیں زمین کے اندر ہوتی ہیں، جتنے اوپر ہیں اس سے زیادہ پھیلاؤ ان کا زمین کے اندر ہوتا ہے۔ اوپر تو آپ دیکھتے ہیں نا باریک ہوتا ہے اور نیچے جاتے ہوئے پھیلتا چلا جاتا ہے، اور زمین کے نیچے بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ پہاڑ جو ہیں کسی چیز کے ایسا ہونا کہ وہ ہل نہیں سکتی اپنی جگہ سے، اس کے لیے ہم پہاڑوں کی مثال ہی بیان کرتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ایسی چیز ثابت ہے اور ایسے راسخ ہے، اپنی جگہ پر کھڑی ہے جیسے پہاڑ کھڑا ہوتا ہے، کہ زمانے کا گزرنا اور زلزلوں کا آنا بھی اسے اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا۔ تو یہ پہاڑ بھی چلا دیے جائیں گے، یہ اپنی جگہ پہ نہیں رہیں گے۔ اور ان کا چلانا کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر، یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا۔ ان پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ کیا بنے گے جب زمین جو ہے قیامت آئے گی تو یہ پہاڑ کہاں جائیں گے؟ انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، ینسفها ربی نسفا وبست الجبال بسا فکانت هباء منبثا۔ ان پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور یہ اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے، یہ اڑتا ہوا غبار بن جائیں گے۔ ایسے ان کو چلا دیا جائے گا کہ ان کا وجود ختم ہو جائے گا، یہ اڑتی ہوئی ریت کے ذروں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اور وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور دھنکی ہوئی اون کی طرح، یہ جیسے اون کو دھنکا جاتا ہے اور اسے وہ تاروں کے ساتھ الگ الگ کر دیا جاتا ہے تو پھر ہوا کے اندر وہ اڑتی پھرتی ہے روئی کے گالوں کی طرح۔ اون کے ریشے جو ہیں وہ ہوا کے اندر اڑتے پھرتے ہیں، ان کے ذرات جو ہیں وہ ہوا کے اندر اس طرح اڑتے پھریں گے۔ وبست الجبال بسا، اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، زمین کے اوپر سے ان کو چلا دیا جائے گا یا ہوا کے اندر ان کو چلا دیا جائے گا کہ ہوا ان کو اڑائے لیے پھرے گی، ہوا ان کو اڑائے لیے۔ الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، اور آپ دیکھیں گے پہاڑوں کو تحسبها جامدة، دیکھنے میں نظر آئیں گے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں، وهي تمر مر السحاب، اور وہ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گی، ہوا جو ہے ان کو لیے پھرے گی، کبھی ادھر لے جائے گی کبھی ادھر لے جائے گی۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، عشراء کی جمع اشار ہے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ، اور بیانے والی اونٹنیاں عُطِّلَتْ، مہمل چھوڑ دی جائیں گی، یعنی نفیس چیزیں، قیمتی چیزیں بے قیمت ہو جائیں گی، کسی کے ہاں ان کی قدر و قیمت نہیں رہے گی، کوئی دیکھے گا نہیں، کوئی پوچھے گا نہیں، یہ چیز کیسے بے قیمت ہو گئی۔ عربوں کا بڑا نفیس مال تھا اونٹ، اور وہ جس طرح اپنے بچوں کا خیال کرتے تھے اسی طرح اپنی اونٹنیاں اور ان کے بچوں کا بھی خیال کرتے تھے۔ گھوڑا اور اونٹ یہ ان کے لیے بڑی قیمتی چیز تھا، گھوڑا سواری کے لیے اور اونٹ بار برداری کے لیے اور صحرا میں سفر کرنے کے لیے کہ یہ صحرا کا سفینہ ہے، اور دودھ گوشت کے لیے بھی، اون کے لیے بھی۔ تو گھوڑے کے بارے میں جو ان کے اشعار ہیں، اور اسی طرح اونٹ کے بارے میں جو ان کے اشعار ہیں، طرفۃ بن العبد کے اور امرؤ القیس کے اور اسی طرح دوسرے شعراء کے، وہ انسان پڑھتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کتنی محبت تھی ان جانوروں کے ساتھ۔ تو یہ جانور جو ہیں، بیانے والی اونٹنی یعنی بچہ دینے والی، بیانے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بچہ دینا۔
تو بچہ دینے والی اونٹنی جو ہے گابن اونٹنی، جس کا مدت حمل پوری ہو چکی ہے، 10واں مہینہ ہے، بس کسی وقت بھی وہ بچہ جن سکتی ہے۔ عطلت وَإِذَا الْعِشَارُ عطلت، اسے چھوڑ دیا جائے گا اور اسے اس طرح مسیب ہو جائے گی کہ کوئی اس کا مالک ہی نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھنے والا ہی نہیں ہے۔ سیبت، مسیبہ کس کو کہتے ہیں؟ اسے جسے چھوڑ دیا جائے، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، جدھر مرضی آئے جائے، جہاں مرضی پھرے، کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، انہوں نے ایک اور معنی بھی کیا ہے کہ اوِل عشاء الاشار السحاب، کہ یہ بادل جو ہیں یہ بارش سے خشک کر دیے جائیں گے، یعنی بادل جو ہیں ان کو ایسا بنا دیا جائے گا کہ یہ بارش نہیں برسائیں گے بلکہ یہ بارش سے خالی ہو جائیں گے۔ یہ معنی بھی بعض علماء نے کیا ہے۔ یہ ذرا لائیں گے تفسیر ابن جریر، تفسیر ابن جریر، اس کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی عظیم تفسیر ہے۔ سلفی تفسیروں میں یہ جو موجود تفسیریں ہیں ان میں سب سے اچھی تفسیر یہ ہے۔ اس میں فقہ بھی ہے، لغت بھی ہے، بلاغت بھی ہے اور آثار بھی ہیں۔ عطلت، یہ کیا ہے مصنف نے کہ جو 10ویں ماہ کی اونٹنی ہے حمل والی وہ چھوڑ دی جائے گی، یا دودھ دینے والی اونٹنیاں جو ہیں وہ چھوڑ دی جائیں گی کہ ان کا دودھ دونے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کے جو حیوانے ہیں ان میں دودھ اترا ہوا ہے لیکن کوئی دونے والا نہیں ہے، کوئی دونے والا نہیں ہے۔ اور اسی سے بادل کو بھی جب وہ برسنے والا ہو اس کو اشار کہتے ہیں، تو وہ بادل جو برسا کرتے تھے اور وہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے تھے وہ اس طرح خشک ہو جائیں گے کہ ان سے پانی کی بوند بھی نہیں نکلے گی۔ یا اشار سے مراد وہ زمین ہے جس کا عشر دیا جاتا تھا، عطلت، یہ ایسے برباد چھوڑ دی جائے گی کہ نہ کوئی اس کو کاشت کرے گا اور نہ وہاں سے کوئی فصل اٹھائے گا اور نہ کوئی اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ یعنی قیمتی چیزیں اور جو نفع بخش چیزیں ہیں یہ سب بیکار ہو جائیں گی، یہ سب بیکار ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جنگلی وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ جب خوف طاری ہوتا ہے جنگل کے اندر تو یہ جو ایک دوسرے کے دشمن اور خونخوار جانور ہیں یہ بھی ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ خوف انسانوں کو بھی اکٹھا کر دیتا ہے اور خوف جانوروں کو بھی اکٹھا کر دیتا ہے، جانوروں کو بھی اکٹھا کر دیتا ہے۔ تو وہ ہولناکی ایسی ہوگی کہ جانور بھی سراسیمہ اور خوف زدہ ہوں گے، اور وہ اس خوف کی وجہ سے حشرت، سارے اکٹھے ہو جائیں گے اور سب ایک دوسرے کے ساتھ اللہ اکبر، شیر اور بکری ایک ہو جائیں گے، بھیڑیا اور بھیڑ جو ہیں یہ ایک ہو جائیں گے، اور جانور اور سانپ اور بچھو یہ سب ایک جگہ پہ ہوں گے۔ انہیں یہ بھول جائے گا کہ میں نے اس کو ڈنک مارنا ہے یا میں نے اس کو کاٹنا ہے یا میں نے اس کا شکار کر کے اس کو کھانا ہے، یہ ساری چیزیں بھول جائیں گے۔ بس فکر ہوگی کہ میں نے اپنی جان بچانی ہے، میری جان کیسے بچے گی، یہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب جانوروں کا حشر ہوگا اور ان کا بھی قصاص، ان کے اندر بھی قصاص کا عمل جاری ہوگا۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور اکٹھے کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندہ کرے گا۔ وَيُقْتَصُّ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، اور سینگ والی بکری
نے اگر بے سینگ والی کو سینگ مارا ہے، اس کو ٹکر ماری ہے، اس کو تکلیف پہنچائی ہے، تو قیامت والے دن ان کے درمیان بھی قصاص ہوگا، بدلہ لیا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت ظلم کو برداشت نہیں کرتے، ظلم کو برداشت نہیں کرتے۔ ظلم یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے تو جانور کو ذبح کر سکتا ہے، اللہ نے جائز قرار دیا ہے۔ اسی طرح یہ جانور جو بڑے جانور ہیں چھوٹے جانور کو کھا لیتے ہیں، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا لیتی ہے۔ بہت سارے جانور جو ہیں وہ کیڑوں مکوڑوں کو کھاتے ہیں اور یہ ان کی خوراک بنتی ہے۔ اور اسی طرح جو گوشت خور جانور ہیں وہ شکار کر کے جانوروں کو کھا لیتے ہیں۔ ضرورت کے لیے اگر کوئی جانور کسی جانور کو کھاتا ہے جو اللہ نے اس کی خوراک بنائی ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ لیکن ایسے ہی آ کے چیر پھاڑ کرنا اور غصے میں آ کے جانوروں کے اوپر ظلم کرنا اور انہیں ختم کرنا، یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ لشات الجلحاء من الشاۃ القرنہ، جو بے سینگ والی بکری ہے اس کو سینگ والی بکری سے قصاص دیا جائے گا کہ غصے میں آ کر اس کو ولوالدینا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم احینا مسلمین وتوفنا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ہیں ان کا حشر ہوگا اور ان کے قصاص ہونے کے بعد، آپس میں باہمی قصاص ہونے کے بعد انہیں ختم کر دیا جائے گا۔ ان کے لیے جزا سزا نہیں ہے، قصاص ہے اور اس کے بعد ان کو ختم کر دیا جائے گا، یہ ختم ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر جو ہیں سجرت ابل پڑیں گے، بھڑک اٹھیں گے۔ دونوں معنی اس کے کیے گئے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ سجرہ یسجر، تسجیر کا معنی ہوتا ہے آگ بھڑکانا، اسی سے لفظ نکلا ہوا ہے کیا؟ سیجارہ۔ کس کو کہتے ہیں؟ سگریٹ کو۔ سیجارہ سگریٹ کو کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں آگ جل رہی ہوتی ہے، جب کش لگاتے ہیں تو وہ آگ اس کی دہکتی ہے، اس کو سیجارہ کہتے ہیں۔ سجائر جمع اس کی ہوتی ہے، سیجارہ سجائر۔ دخان تو عام طور پر کہہ دیتے ہیں یشرب الدخان، دھواں پیتا ہے، تو لیکن اس کے لیے جو خاص لفظ ہے وہ سیجارہ ہوتا ہے۔ تو سجرہ یسجر، تسجیر کا معنی ہوتا ہے آگ بھڑکانا، آگ بھڑکانا۔ اور اللہ اکبر، ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ اچھل پڑیں گے، سمندر جو ہے وہ بہہ پڑیں گے اور کناروں سے باہر نکل جائیں گے۔ اور علماء نے کہا ہے کہ دونوں معنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور وہ کس طرح کہ ایک تو سمندر کے اندر ابال آ جائے گا، جو یہ پانی ہے اس میں ایسا جوش پیدا ہوگا کہ یہ سمندروں سے باہر نکل کے زمین کے اوپر پھیل جائے گا۔ اور دوسری اس کے اندر یہ تبدیلی ہوگی کہ پانی جو ہے یہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کا مجموعہ ہے، اس میں ہائیڈروجن گیس ہے اور آکسیجن گیس ہے، ان دونوں کو ایک خاص نسبت کے ساتھ جوڑا گیا ہے جس سے یہ پانی وجود میں آ گیا ہے۔ اب یہ ہائیڈروجن وہ گیس ہے جو جلتی ہے اور آکسیجن وہ گیس ہے جو جلاتی ہے۔ آکسیجن جو ہے یہ جلانے والی ہے اور ہائیڈروجن جلنے والی ہے، ان دونوں کو اللہ نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ اور جس وقت یہ ابلیں گے تو پھر یہ آگ کی صورت میں بھڑک اٹھیں گے اور دنیا کے اندر پانی کی جگہ پر آگ پھیل جائے گی، پانی کی جگہ پر آگ پھیل جائے گی، یعنی پوری زمین کے اوپر آگ لگی ہوئی ہے۔ اللہ اللہ۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب کہ سمندر جو ہیں اوقدت فصارت نارن، انہیں بھڑکایا جائے گا اور یہ آگ کی طرح شعلہ بار ہو جائیں گے اور بھڑکنے والے بن جائیں گے۔ اور سلف کہتے ہیں کہ ہوائیں آئیں گی اور ہوائیں جو ہیں ان کو اس طرح ان کی جگہوں سے نکال کر، جو سمندر میں طوفان آتے ہیں ہوا کی وجہ سے ہی آتے ہیں،
ہوا جو ہے وہ پانی کو زور سے دھکیلتی ہے اور وہ کناروں سے باہر نکل جاتا ہے اور دور تک پھیل جاتا ہے اور پھر واپس جاتا ہے تو جاتے ہوئے ہر چیز کو بہا کے ساتھ لے جاتا ہے۔ تو ہوائیں جو ہیں ان کو اچھالیں گی اور طوفان بنائیں گی، اور نیچے سے بھی اس کے اندر ایسا جوش پیدا ہو جائے گا کہ یہ بھڑک اٹھیں گے، اور پھر یہ بھڑکاؤ جو ہے آگ کی شکل اختیار کر لے گا کہ یہ خود ہی آگ بن جائے گا۔ اور یہ کیسا اللہ رب العزت کا قدرت کا کمال ہے کہ جلنے والی اور جلانے والی دونوں چیزوں کو جمع کر کے پانی بنایا ہوا ہے، اور پھر یہ اپنی اصلی حالت میں آ کے پھر اسی طرح آگ بن جائیں گی اور جلنے والی اور جلانے والی ہو جائیں گی۔ ہائیڈروجن بم جو ہے یہ ایٹم بم سے بھی زیادہ خطرناک ہے، جہاں گرایا جاتا ہے ہر چیز کو جلا کے رکھ دیتا ہے، آگ ہی آگ ہوتی ہے جو ہر چیز کو بھسم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اللہم انا نسألک العافیہ، اللہم انا نسألک العافیہ۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانوں کو ملایا جائے گا یا جب اشخاص کو جوڑا جائے گا، اشخاص کے جوڑے بنا دیے جائیں گے اور ان کی زمرہ بندی ہوگی، دونوں معنی صحیح ہیں۔ النفوس زوجت یعنی روحیں جو ہیں وہ بدن میں لوٹا دی جائیں گی، روحیں بدن میں لوٹا دی جائیں گی۔ النفوس زوجت، یہ جان جو ہے جو قبض ہوتی ہے، یہ جان جو قبض ہوتی ہے یہ واپس لوٹا دی جائے گی بدن کے اندر۔ بدن جو ہے وہ زمین سے نکلے گا اور اس کے اندر جان ڈال دی جائے گی۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ جو لوگ ہیں جس کیٹاگری کے اور جس گروہ اور کس جماعت کے ہیں، اس جماعت کو چھانٹ کر الگ کر دیا جائے گا۔ یہ چور ہیں، یہ رشوت خور ہیں، یہ بدکار ہیں، یہ منافق ہیں، یہ مشرک ہیں، یہ داریے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ ان کی زمرہ بندی ہوگی اور سب کو جوڑ کر الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، یہ تو بروں کی بات کی، اور اچھے لوگوں کی یہ مقربین ہیں، یہ اصحاب الیمین ہیں، اور یہ شہداء ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ انبیاء ہیں، اور یہ ان کے سچے پیروکار ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اللہم الحقنا بالنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ درگور کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تیرا کیا قصور تھا، تیرا کیا گناہ تھا، تیرا کیا جرم تھا کہ تجھے قتل کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسی کیفیت ہے کہ اس بے گناہ بچی سے پوچھا جائے گا، اور اس سے یہ پوچھنا ظاہر ہے کہ یہ ہے کہ میرا تو کوئی قصور نہیں تھا، میرا تو کوئی قصور نہیں تھا۔ تو قصور کس کا تھا؟ اس ظالم کا تھا جس نے اسے دفن کر دیا، اس کا باپ یا اس کے خاندان کا کوئی فرد، بھائی یا کوئی اور، جس نے اس کو جیتی کو زمین کے اندر گاڑ دیا۔ یہ سوال مخاطب تو وہ لڑکی ہے جو زندہ دفن کر دی گئی، لیکن یہ سوال اصل میں اس سے ہے کہ جس نے اس کو دفن کیا تھا کس جرم میں اس کو دفن کیا تھا، اس جرم میں اس کو دفن کیا تھا۔ جیسا کہ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہوگا۔ اصل میں یہ سوال عیسیٰ علیہ السلام سے ہے، اور تبکیت اور تہدید جو ہے وہ ان کے لیے ہے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے سوا خدا کا بیٹا بنا لیا اور اللہ کے سوا ان کو الہ بنا لیا تھا۔ تو ان سے سوال کر کے ان کو ڈانٹنا اور ڈپٹنا مقصود ہے، اور انہیں آر دلانا مقصود ہے کہ تم نے یہ کام کیا کہ ان کو، جن کی تعلیم یہ تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میں نے تو یہی حکم دیا تھا ان کو جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، لیکن انہوں نے یہ کام غلط کیا، تو وہ تو بری ہو جائیں گے، پھر اللہ رب العزت ان کو سزا دیں گے جنہوں نے یہ کام کیا ہوگا۔
وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اب جو وائد ہے، دفن کرنے والا ہے، اس کا یہاں ذکر نہیں فرمایا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس بیچاری کا تو کوئی قصور نہیں تھا، تو جو بے قصور اس کو قتل کیا گیا تو اس کا پھر بدلہ جو ہے وہ اس قاتل سے اور اس وائد سے لیا جائے گا جس کو زندہ دفن کر دیا، اور اس کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور صحیفتن کی جمع صحف۔ صحف کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز جو اس طرح کھلی ہوئی ہو۔ صحف کا معنی ہوتا ہے صحیفہ، صحف، صحف، بچھی ہوئی، اس طرح پھیلی ہوئی چیز، اس طرح بچھی ہوئی چیز۔ تو صحیفہ ایسا ہوتا ہے جس میں صفحات کو اکٹھا کر کے جمع کر دیا جاتا ہے۔ صفح اور صحف یہ مادہ ایک ہی ہے، صاد فا ہا۔ صفح اور صحف اور صحن، ان کے اندر معنوی اشتراک ہے کہ سپاٹ ہونا، پھیلا ہوا ہونا۔ تو صفحتن اور صحفتن یہ دونوں قریب قریب معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو صحیفہ جس کے اندر جس کے اوپر لکھا گیا ہو اور کاغذ ہوں اور پھر وہ جمع کر دی جائیں، اس کو صحیفہ کہا جاتا ہے۔ یتلو صحفا مطہرہ، صحف اس کی جمع ہوتی ہے۔ اور یہ صحف اور یہ صحائف جس جگہ پہ جس چیز کے اندر جمع کر دیے جائیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصحف۔ اس کو کہتے ہیں مصحف۔ مصحف قرآن مجید کے لیے اسی لیے مصحف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، صحف وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب صحیفے جو ہیں وہ پھیلا دیے جائیں گے اور انہیں کھول کر رکھ دیا جائے گا۔